سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ نکاح کے بعد تقریباً 1 سال تک حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہی۔ چونکہ اللہ کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے انتخاب کا فیصلہ فرما چکے تھے، مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کے فوائد و مضمرات اور بھی کئی حکمتیں پوشیدہ تھیں، اس لیے تکوینی طور پر ایسے واقعات صادر ہونا شروع ہوئے جو دونوں کی جدائی کا سبب بنتے ہیں، لیکن خدائی حکمتوں پر نظر رکھنے والوں کو اس میں بلائی ہی نظر آتی ہے۔ طلاق دینے کا پس منظر ہوا یوں کہ نکاح کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج درست نہیں رہا۔ پھر کچھ عرصے بعد اس روکے پن میں مزید شدت آئی اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ ترش ہو گیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج مبارک چونکہ حلم و حوصلے والا تھا، اس لیے برداشت فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بحیثیت شوہر ہونے کی یہ شکایت تھی کہ ان کی اہلیہ کے دل سے احساس برتری مٹ نہیں سکا۔ چونکہ ایک دن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اس ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ بطور مشورے کی پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا میں زینب کو طلاق دے دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہو چکا تھا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں آئیں گی، لیکن ان سے نکاح کرنے کی ابھی تک واضح طور پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی مشورہ دیا جو ایسے حالات میں زوجین کو دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امسک علیک زوجک واتق اللہ، اپنی بیوی کو اپنے نکاح ہی میں رہنے دو اور اللہ سے ڈرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے اس بات کا اظہار نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما رکھا ہے کہ زید تم اپنی بیوی کو طلاق دو گے اور اس کے بعد بحکم الہی وہ میری بیوی بنے گی۔ اس بات کا تذکرہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں موجود ہے۔ تخفی فی نفسک، کہ آپ اپنے دل میں یہ بات چھپائے ہوئے تھے۔ بالآخر طلاق ہو گئی، جیسے کاتب تقدیر نے لکھا تھا ویسے ہی ہوا۔ حضرت زید اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے 1 سالہ ازدواجی سفر کا اختتام ہوا۔ 5 ہجری میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ زینب ام المؤمنین بنتی ہے۔ 5 ہجری ذی القعدہ کا مہینہ تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 38 سال ہو چکی تھی۔ طلاق کے بعد ایام عدت پورے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ زید، آپ جاؤ اور زینب کو میری طرف سے پیغام نکاح دے دو۔ چنانچہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کی طرف چل پڑے۔ ابھی پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ خود فرماتے ہیں، جب میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا تو وہ میری نگاہ میں نہایت قابل عزت و احترام تھی کہ میں ان کی طرف نظر نہ اٹھا سکا، یہاں تک کہ ادب و احترام کی وجہ سے میں ان کی طرف پشت کر کے کھڑا ہوا اور کہا، آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کے پاس اس لیے بھیجا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو نکاح کا پیغام دوں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتی یہاں تک کہ میں اپنے رب سے اس بارے میں مشورہ نہ کر دوں۔ پھر اٹھ کر نماز پڑھی اور استخارہ کیا۔ ادھر دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنا شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، کون ہے جو زینب کو یہ خوشخبری سنائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح ان سے کر دیا ہے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ احزاب کی آیت تلاوت فرمائی، فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا۔ جب زید نے اپنی بیوی سے تعلق ختم کر لیا تو ہم نے ان سے آپ کا نکاح کر دیا تاکہ مسلمانوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں اس وقت کوئی تنگی نہ رہے جب انہوں نے اپنی بیویوں سے تعلق ختم کر دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل ہو کر ہی رہنا تھا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ موجود تھی۔ انہوں نے سنا تو وہ خوشخبری سنانے کے لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے زینب، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آسمانوں پر کر دیا ہے۔
آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ عظیم خوشخبری سنی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زیور اتار کر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیے اور اللہ کا شکر ادا کیا اور نظر مانی کہ میں 2 ماہ روزے رکھوں گی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئے اور 400 درہم حق مہر مقرر ہوا۔ دعوت ولیمہ۔ نکاح کے دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت رکھی، ایک بکری ذبح فرما کر ولیمہ کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ولیمہ کیا، اس سے بہتر ولیمہ کسی اور کی بیوی سے شادی کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔